ادرک کا رس نکال لیں، ادرک کا رس 50 گرام ادرک کا رس لے لیں اور اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں اچھا والا، ٹھیک ہے۔ اب ادرک کا رس نکال کے کچھ 4 گھنٹے پڑا رہے، ٹھیک ہے۔ 4 گھنٹہ پڑنے کے بعد اس کے بعد اتنا ہی شہد مکس کر کے نا یہ آپ کا ایک شربت تیار ہو گیا۔ اب یہ شربت جو ہے نا آپ نے 1 کپ گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال کے سپ لے کے صبح شام پئیں، فوری طور پہ طبیعت بحال ہوگی، یعنی کہ آپ نے پیا آپ کا سانس بحال ہو گیا، تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں آپ کا آکسیجن لیول اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اگر آپ کو بخار نہیں اتر رہا 3 پیس دودھ کے ساتھ، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے دودھ کے ساتھ لے لیں، فوراً آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چبا لیں یا پانی کے ساتھ کھا لیں، اللہ کے حکم سے آپ دعائیں دیں گے، بھوک بھی لگے گی اور گیس والا معاملہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر سردیوں میں بچے فوراً بھاگ پڑتے ہیں ننگے پاؤں، تو اگر بچوں کو یورن زیادہ آ رہا ہے تو اس میں یورن بھی کم آنا شروع ہو جائے گا، نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا۔ سردی ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، سردی بھی نہیں لگے گی، یعنی کہ اتنا فائدہ ہے اس نسخے کا۔ نمونیا کے لیے بہت اچھی ہے، اکثر بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اس کے لیے یہ ہیرا ہنگ کے نام سے نا، یہ پہلے نا چھوٹے تھے مائیں نا بچوں کو تھوڑی سی دیتی تھی، اسمیل ذرا تیز ہوتی ہے تو یہ بچوں کو لازمی دی جاتی تھی۔ اس کا یہ ذرا تھوڑی سی اسمیل اس کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیسا اچھا، یہ ایک تو ایسے افراد جن کو سردی زیادہ لگتی ہے اس کے لیے، بچوں کے نمونیا کے لیے یہ بھی مسر کے دانے کے برابر جو ہے یہ استعمال کروا دیں، ہلکی سے اگر دیسی گھی میں بریاں کر لی جائے اور یہ مسر کے دانے کے برابر کھلائی جائے تو فوری علاج ہے۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آج سردیوں کے اوپر جو سارے ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں سردیوں سے جو لگ جاتی ہیں بچوں کو بڑوں کو، اس کے اوپر ہم آج شو کریں۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے جو سب سے زیادہ سردی لگتی ہے جب انسان کو، تو اس کی جو یہ انگلیوں کی پھوڑیاں ہوتی ہیں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پاؤں جو ہیں وہ بڑے، انگلی جو پورز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا علاج ہے، کیا حل ہے؟ اس کے لیے عام روٹین میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سردی کی علامت ہے کہ آپ کے خون کی سرکولیشن سلو ہے اور وہاں تک خون صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہا، انگلیوں کی یہ ہاں جی۔ اور بعض ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے یہ سوج جاتے ہیں، بعض کے ٹھنڈے بہت رہتے ہیں، بعض کے بلیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو گلوز پہنے، ساکس موٹی پہنے، یہ کام کریں۔ دوسرا رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، رات کو گلوز پہن کے سو جائیں۔ ہاں جی، پہن کے سو جائیں، کیونکہ ٹھنڈ بھی تو رات کو ہی زیادہ بڑھتی ہے نا ٹمپریچر۔ اور ساکس بھی، ساکس بھی رات کو پہن کے سو جائیں، اس سے کیا ہوگا آپ کی جو ہے نا خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی۔ جب خون کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی تو آپ کے وہ ٹھنڈا رہنا 2-3 دن 4 دن کے بعد بالکل مرض ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، رات کو سوتے وقت یا تو یہ لونگ لیں 3 عدد، اگر تو کانسٹیپیشن نہیں ہے تو 3 عدد لونگ کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیا جائے شہد ملا کے، تو بڑا بہترین علاج ہے، رات سکون کی نیند آئے گی۔ اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس میں کیا کر دے گا؟ اس میں پھر وہ پھر اور خشکی پیدا کر دیتا ہے، یہ خشکی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوری طور پہ آپ کی ٹھنڈ کو ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کانسٹیپیشن رہتی ہے تو پھر بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے، اس میں ادرک لے لیں، صرف ادرک اور یہ منقع لے لیں، ادرک اور منقع 3 عدد منقع لے لیں اور 1 ٹکڑا چھوٹا سا ادرک کا، اس کا قہوہ بنا کے شہد میں ملا کے پی لیں مسلسل 2-3 دن، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا۔ اس کو گدر کے اس کا رس نکال کے قہوے میں ڈالنا ہے یا پھر ہم ڈائریکٹ ادرک ڈال دیں؟ اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ یہ رس والی بات اچھی کی ہے، ویسے تو اس میں جو ڈالنا ہے ویسے 1 ٹکڑا ڈالنا ہے، لیکن ایسے پیشنٹ جن کو آج کل نا آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ آکسیجن لیول ہونا چاہیے 98 تک، اکثر لوگوں کا آج کل سردیوں میں لنگز کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے، سردی لگ جانے کی وجہ سے ان کا اکثر آج کل بہت زیادہ پیشنٹ آ رہا ہے 96 پہ، 95 پہ، 92 پہ، تو جو ہے نا فوری سانس جو ہے نا بحال ہی نہیں رہتا، طبیعت فوراً ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آج آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، ایسے پیشنٹ جو وہ استعمال کرتے ہیں نا سلنڈر وغیرہ بھی، ان کے سلنڈر بھی اتر جائیں گے آکسیجن لیول کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے کرونا آیا تھا، نمونیا میں بھی یہی حال ہوتا ہے، ٹھنڈ لگ جائے تو سانس سب سے پہلے ادرک کا رس نکال لیں، ادرک کا رس 50 گرام ادرک کا رس لے لیں اور اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں اچھا والا، ٹھیک ہے۔ اب ادرک کا رس نکال کے کچھ 4 گھنٹے پڑا رہے، ٹھیک ہے، 4 گھنٹہ پڑنے کے بعد اس کے بعد اتنا ہی شہد مکس کر کے نا یہ آپ کا ایک شربت تیار ہو گیا۔ اب یہ شربت جو ہے نا آپ نے 1 کپ گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال کے سپ لے کے صبح شام پئیں، فوری طور پہ طبیعت بحال ہوگی، یعنی کہ آپ نے پیا آپ کا سانس بحال ہو گیا، تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں آپ کا آکسیجن لیول اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو لیکن اس میں خوراک جو رکھنی ہے کالے چنوں کا شوربہ، اور ساتھ کوشش کریں یخنی وغیرہ کا استعمال کیا جائے، سردی سے بچا جائے۔ ایسا پیشنٹ جو ہے اسے کہیں کہ وہ نماز بھی چند دن گھر میں پڑھ لے،
لازمی نہیں ہے کہ آپ نماز وہاں پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، اجازت بھی دی ہے اور ہمیں آسانیاں بھی دی ہیں۔ اور مجھے بتائیے کہ جو ادرک اور کالی مرچ کا کہوا ہوتا ہے which is like بہت زیادہ حکمت میں سننے کو ملتا ہے، یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کیا سردیوں کے استعمال میں بہتر ہے؟ اس کا استعمال ایک فائدہ نہیں ہے اس کا، اگر اس کو ہم ادرک، اجوائن اور کالی مرچ کر لیں، تین چیزیں، ٹھیک ہے، اجوائن کاسرری ہے، گیس کا اخراج کرتی ہے اور بخاروں کو ختم کرتی ہے، سردی کا توڑ ہے، ٹھیک ہے، 3 چٹکی اجوائن ڈال لیں، اس کے بعد 3 عدد کالی مرچ ڈال لیں، اوکے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کالی مرچ کے اتنے فائدے ہیں، جو کالا دانہ لفظ بولا گیا نا اس میں بعض جگہ پہ تو مبالغہ ہو جاتا ہے، وہ کلونجی ہے یہ کالی مرچ ہے۔ بخاروں کے لیے اگر آپ کو بخار نہیں اتر رہا، 3 پیس دودھ کے ساتھ، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے دودھ کے ساتھ لے لیں، فوراً آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد گیس کے اخراج کے لیے، اگر بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گیس کا اخراج نہیں ہوتا، ہر ٹائم پیٹ فل رہتا ہے، اس میں آپ کھانا کھانے کے بعد 3 چٹکی اجوائن کی اور 3 کالی مرچ سادہ ہی کھا لیں، چبا لیں یا پانی کے ساتھ کھا لیں، اللہ کے حکم سے آپ دعائیں دیں گے، بھوک بھی لگے گی اور گیس والا معاملہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر اس کو ٹیچر جو تھی نا، کالی مرچیں ہوتی ہیں 5 دانے ٹوٹل گن کے، بچوں کو اگر کلاس میں کھانسی ہو رہی تو 5 دانے گن کے وہ ٹیچرز ہماری ان میں وہ کھلاتی تھی 5 دانے، اس کے بعد وہ کہتی تھی شہد یہ لو، شہد کا 1 چمچ کھا لو تو ذرا بولنا نہیں، تھوڑی دیر کلاس میں کھانسی رک جاتی تھی۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے، اگر یہ تینوں چیزیں آپ شہد میں ملا کے معجون بنا لیں یا قہوہ بنا کے دے دیں، یا ویسے ہی کالی مرچ شہد میں جیسے منقع ہے، یہ منقع لیں۔ کیسے بنے گا اس کا؟ اچھا ان کا نا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ادرک کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے، کوٹ کے ہاں چھلکا اتار کے کوٹ لیں، اتنا آپ لے لیں، اجوائن لے لیں کوٹ کے، اتنی کالی مرچ لے لیں، تینوں کو آپ نے کوٹ لیا، اب شہد لیں اس کے برابر وزن، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو، اب آپ کا وہ معجون تیار ہو گیا، مکس کر لیں بالکل تھوڑا سا، کیونکہ بچے وہ اس طرح کی چیز مزیدار ہوتی ہے ذرا کھا لیتے ہیں، معجون بنا کے بچوں کو تھوڑا سا چٹا دیا جائے تو کمال کا رزلٹ ہے۔ یہ تینوں نا اب کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ اوورآل خون کی سرکولیشن بہترین چیز ہے، بلکہ اس سے اگر ان کو یورن زیادہ آتا ہے، اکثر سردیوں میں بچے فوراً بھاگ پڑتے ہیں ننگے پاؤں، تو اگر بچوں کو یورن زیادہ آ رہا ہے تو اس میں یورن بھی کم آنا شروع ہو جائے گا، نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا، سردی ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، سردی بھی نہیں لگے گی، یعنی کہ اتنا فائدہ ہے اس نسخے کا۔ ادرک کا رس نکال لیں، ادرک کا رس 50 گرام ادرک کا رس لے لیں اور اتنا ہی اس میں شہد ملا لیں اچھا والا، ٹھیک ہے۔ اب ادرک کا رس نکال کے کچھ 4 گھنٹے پڑا رہے، ٹھیک ہے، 4 گھنٹہ پڑنے کے بعد اس کے بعد اتنا ہی شہد مکس کر کے نا یہ آپ کا ایک شربت تیار ہو گیا۔ اب یہ شربت جو ہے نا، آپ نے 1 کپ گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال کے سپ لے کے صبح و شام پئیں، فوری طور پہ طبیعت بحال ہوگی، یعنی کہ آپ نے پیا، آپ کا سانس بحال ہو گیا، تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں آپ کا آکسیجن لیول اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ چھوڑیں، آج سردی کا سب سے اچھا علاج میرے پاس ہے، جی بتاؤں؟ ہاں بتائیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ سردی لگے نا تو رضائی اوڑھیں، سو جائیں، دیکھ لیجئے گا۔